بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے خواہش کے مطابق کام ہونے پر خوش اور راضی رہتا ہے، خلاف طبع اور خلاف تمنا کام ہو جانے پر بھی اسی طرح دل سے راضی رہے، یعنی عقل اور دل اس کا کہے کہ ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیث میں رضا بالقدر کی دعا تلقین فرمائی گئی، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اگرچہ اس کی طبیعت اور خواہش کے خلاف ہو، مگر یہ تصور کرے کہ ہمارا رب کریم رحیم بھی ہے اور حکیم بھی، اس نے جو کچھ کیا وہ کسی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور انجام کار میرے لیے رحمت ہے۔ اسی مضمون کو پہلے شعر میں اس طرح ادا کیا ہے کہ اپنی خواہش اور خوشی کو بہتر اور جو کچھ تقدیری طور پر سامنے آیا اس کو برا سمجھا، یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ اوپر جو ہے مثنوی کے شعر کی تشریح ہے تو اس کا مضمون چل رہا ہے۔ دوسرے شعر میں اسی رضا بالقضاء کی تحصیل کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تقریر پر راضی رہنے کے حاصل ہونے کا شوق پیدا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ایک عاشقانہ تصور یہ دیا ہے کہ تم غور کرو کہ تمہیں ایک چیز بھلی معلوم ہو رہی تھی، اس کی طلب میں تھے، محبوب حقیقی کو وہ چیز پسند نہ تھی، اس نے دوسری صورت اختیار فرما لی۔ تمہیں ایک چیز اچھی لگ رہی تھی، اس کی خواہش تھی، اور جو ہمارا محبوب حقیقی ہے اللہ پاک وہی محبوب حقیقی ہے، بقیہ سب محبوب مجازی ہیں، اس نے دوسری صورت اختیار فرما لی جو اپنی طبیعت کے خلاف ہے۔ تو عاشق کا فرض ہے کہ محبوب کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ پسند ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی مراد اور خواہش شیریں معلوم ہوتی ہے اور تمہارے محبوب حقیقی کو تمہاری نامرادی اور ناکامی پسند ہے تو تم اپنی پسند کو اس کی پسند پر قربان کر کے دل سے راضی رہو۔ ایک اور بزرگ نے بھی یہی مضمون اس شعر میں فرمایا ہے، فراق و وصل چے باشد رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد ازو غیر و تمنا ہے۔ فراق اور وصل کیا چیز ہے؟ ملنا جدا ہونا، محبوب کا ملنا اور جدا ہونا۔ اصل دوست کی رضا ہے کہ افسوس ہے اللہ سے اللہ کے علاوہ کی تمنا کی جائے۔ فرمایا کہ مومن کی اصل شان یہ ہونا چاہیے کہ اس کا قلب فکر آخرت میں ہمہ وقت مشغول ہو، آخرت کی فکر میں، اور جب یہ حالت ہوگی تو اس کے ساتھ آئی یعنی کلام کی بستگی لازمی ہے۔ آئی کہتے ہیں بولنے اور کلام کرنے میں کمی اور رکاوٹ۔ آج کل طبیعت بات کرنے کو نہیں چاہ رہی، بہت طبیعت ڈل رہی، اس کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور حدیث میں اس کو خوبی بیان کیا گیا ہے۔ تم بولنا تو خوبی ہے۔ طلاقت لسانی اور بیان کی روانی ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی جب آخرت کا غلبہ ہوتا ہے، فکر آخرت ہوتی ہے۔ البتہ کسی عارضی ضرورت سے کوئی دوسرا حال غالب آ جائے تو اس وقت طلاقت لسان اور بیان کی روانی اور خطابت کا زور بھی تقریر میں پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا بیان صحابہ کرام سے منقول ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس عالم میں جیسے اسباب سے آثار پیدا ہوتے ہیں، سبب سے جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو اثر کہتے ہیں۔ کھانا کھانے سے بھوک مٹ جانا، پانی پینے سے پیاس بجھ جانا، دوا کھانے سے شفا حاصل ہو جانا، نوکری کرنے سے پیسے ملنا، مثلا گرم چیز کے استعمال سے گرمی، سردی کے استعمال، سب چیز کے استعمال سے سردی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات
آثار سے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں، نتیجے سے سبب پیدا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ دیکھو، کھانا کھانے کا سبب بھوک اور کھانے کی رغبت ہے، اس کا سبب ہے کھانا کھانا. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے بھوک لگتی ہے اور کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے تقاضے سے کھانا کھایا جاتا ہے. مگر شیرخوار بچے کو دیکھیے کہ جب ماں باپ اس کا دودھ چھڑانا چاہیں تو وہاں پہلے سے رغبت نہیں بلکہ نفرت اور اعراض ہوتا ہے. اس کی رغبت تو صرف ماں کے دودھ کی طرف ہوتی ہے، مگر ماں باپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کھلاتے چٹاتے ہیں. اس کھلانے سے بچے میں کھانے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اثر سے سبب پیدا ہونا. جو لوگ تمباکو کھانے کے یا پینے کے عادی ہیں ان سے پوچھیے کہ تمباکو کا عشق پہلے ان کے دل میں پیدا ہوا تھا، اس کی مجبوری سے کھانا شروع کیا، یا معاملہ برعکس ہوا کہ پہلے کھانا شروع کیا، اس سے عشق کے درجے تک رغبت پہنچ گئی. اسی طرح جس طرح باطن میں کمال ایمان انسان کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے، ایمان میں کمال ہوگا تو عمل صالح وجود میں آئے گا. اسی طرح بعض اوقات دل میں داعیہ نہیں ہوتا، سبب نہیں ہوتا، رغبت نہیں، مگر عمل شروع کر دینے سے دل میں بھی شوق اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے سالک اور طالب کو چاہیے کہ مرشد نے جو معمولات بتلا دیے ہیں ان کو پورا کرنے میں اس کا انتظار نہ کرے کہ دل لگے گا تو کروں گا ورنہ نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ دل بھی لگ جائے گا. محبت جب اللہ پاک کی ہوتی ہے تو ذکر کو طبیعت چاہتی ہے، تلاوت کو طبیعت چاہتی ہے، لیکن ذکر اور تلاوت کی کثرت کرنے سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے حضرت کو خط میں لکھا کہ میں داڑھی مڈاتا ہوں اور فلاں فلاں گناہوں کا مرتکب ہوں، مگر دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر ان حالات میں آپ اجازت دیں تو حاضر ہو جاؤں. حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کا ظاہر خراب ہے اور باطن اچھا ہے، اور میرا باطن خراب ہے، ظاہر اچھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں مناسبت نہیں ہے. اگر دونوں کے عیوب ایک جیسے ہوتے تو مناسبت ہو جاتی، اور عدم مناسبت کی صورت میں کام نہیں ہو سکتا. اس لیے سفر کی تکلیف ضائع ہو جائے گی، مناسب نہیں ہے. تو خود ہی فرمایا کہ اسی طرح کا ایک مضمون ایک اور صاحب نے بھی لکھ کر اجازت مانگی تھی. ان کو میں نے لکھ دیا تھا کہ جس حال میں بھی ہو آ جاؤ. وجہ یہ تھی کہ ان کا خط پڑھ کر فکر اصلاح مترشح ہوئی تھی. اصلاح کی فکر ہے بلکہ پتہ چلا تھا تو بلا لیا تھا، اور ان کے خط سے اس کی امید نہ ہوئی، اس لیے جوابات مختلف ہو گئے. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ انگریزوں کی دوستی فتنہ باطنہ ہے اور ان کی دشمنی بحالت موجودہ کے مسلمانوں میں مقابلے کی طاقت نہیں، فتنہ ظاہرہ ہے. ان کی دوستی بھی فتنہ، ان کی دشمنی بھی فتنہ، اور ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں. تو جیسے دل سے دوستی نہیں ہونے کا ہے، ایسے ہی ظاہر سے دشمنی بھی نہیں دکھانے کا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ارشاد فرمایا کہ آج کل دو چیزیں منکرات میں سے بہت عام ہو گئی.
ناجائز چیزوں میں سے، حرام چیزوں میں سے. اس زمانے کی بات تھی. اور وہ 2 کو صفر بھی لگا دیا تو کم ہے. ایک تصویر، دوسرے اسپرٹ اور الکوہل کا استعمال. عقل نے عرض کیا کہ کیا اس ابتلاء عام اور عموم بلوا کی کوئی رعایت حکم میں کی جا سکتی ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزوں میں اگر لوگوں میں ابتلاء عام ہو جاتا ہے تو حکم میں تبدیلی ہو جاتی ہے تھوڑی سی. کیا اس کا اس سے تعلق ہے؟ کچھ یہ کچھ ہر چیز میں نہیں ہوتا، وہ اسی کو بتا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حلت اور حرمت، حلال اور حرام میں عموم بلوا معتبر نہیں. عموم بلوا عام مبتلا ہونا معتبر نہیں، بلکہ نجاست اور طہارت میں معتبر ہے، پاکی اور ناپاکی میں. ابتلاء عام ہونے لگے تو معتبر ہے کہ اس میں تخفیف کا حکم آ جاتا ہے. جیسے اپنے یہاں منڈیوں میں سبزی منڈی، غلے کی منڈی، گوشت کی منڈی، اس میں سڑکیں صاف نہیں ہوتی اپنے ملکوں میں، بلکہ سڑک ہی نہیں بنی ہوئی ہوتی. بعض جگہوں پہ سب کچی مٹی ہوتی ہے، بارش ہو جائے یہ ہو جائے تو ایک دم اچھلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ حکم یہ ہے کہ وہاں کا کیچڑ پاک ہوتا ہے. حالانکہ دیکھنے میں وہاں کا کیچڑ بالکل ناپاک ہوتا ہے. اعلانیہ بھینس کا گوبر بھی اس میں ہے، گائے کا بھی اس میں شامل ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا، سب چلتا رہتا ہے. عموماً میں بلوا اور صبح سے شام تک لوگ منڈی میں کام کرتے ہیں، ان کو نماز پڑھوانی ہے نہیں پڑھوانی بھائی. فرمایا حلال اور حرام میں عموم بلوے کا اعتبار نہیں. نجاست اور طہارت میں، وہ بھی جبکہ کسی چیز کی نجاست اور طہارت میں مجتہدین سلف کا اختلاف ہو. حلال جانوروں کے بول و براز کے بارے میں مجتہدین کا اختلاف ہے اصل میں، اس وجہ سے بول رہے ہیں. بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، تو ان کا بول و براز کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب میں مدرسہ دیوبند میں تعلیم پا کر فارغ ہوا تو یہ ارادہ تھا کہ اب اپنے اخراجات کا بار والد صاحب پر نہ ڈالوں گا، کہیں بقدر ضرورت ملازمت کر کے اپنی ضروریات پوری کروں گا. لیکن 10 روپے سے زائد کی طرف کبھی دھیان بھی نہ جاتا تھا کہ اس سے زیادہ لوں گا. حالانکہ حضرت ایک متمول گھرانے کے آدمی تھے، یہ بیچ میں بین سطور میں ہے، بریکٹ میں، مگر اپنی زندگی سادہ رکھنے کے عادی تھے. پھر فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے بزرگوں کی تجویز پر مدرسہ جامعہ العلوم کانپور میں مدرس مقرر ہو گیا اور میری تنخواہ وہاں 25 روپے ماہوار تجویز ہوئی. تو میں کہتا تھا کہ اتنا روپیہ کیا کروں گا؟ ارشاد بولنا ہے کہ انسان کے دل میں جو سوالات آتے رہتے ہیں ان کے جواب کبھی کسی عالم کی مجلس میں اور بیان میں خود بخود آ جاتے ہیں، مگر تجویز یہ ہے کہ خود سوال کرنا، جواب حاصل کرنا زیادہ نافع بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی دیر پا ہوتا ہے. قیافہ کے واقعات کا ذکر تھا. قیافہ کا مطلب ہے آدمی کو شکل صورت سے آدمی کی طبیعت کا حکم لگانا. پیشانی چوڑی ہے تو کیسا ہوا یہ بندہ، پتلی ہے تو کیسا ہے، ناک کٹی ہوئی، بالوں جو ہوتی ہے نا دنیا کا نشان پڑا ہوا اندر تک، اس کا قیافہ. ناک سیدھی لمبی ہے، ناک موٹی ہے، منہ چھوٹا ہے، منہ چوڑا ہے، کلے پھولے ہوئے ہیں، کلے پتلے ہیں، اس کو قیافہ کہتے ہیں. ہاتھ پیروں کی ساخت وہ ایک علم ہے، اس سے طبیعتوں کا اندازہ ہوتا ہے. اس کا ذکر چل رہا تھا. ارشاد فرمایا کہ نوشیروان کے پاس ایک پست قد آدمی آیا اور فرمایا اور فریاد کی کہ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا ہے. نوشیروان نے کہا کہ تو غلط کہتا ہے، پست قد کا آدمی خود ہی فتنہ ہوتا ہے، چھوٹے ہیٹ کا، اس پر کون ظلم کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بجا ہے، صحیح ہے، مگر جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ پستہ قد ہے.
دیکھا گیا تو بات صحیح نکلی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے نا اس معاملے میں. امام شافعی کی ایک کتاب ہے علم قیافہ پر. ایک آدمی کے پاس مہمان ہوئے. اس کے قیافہ کے اعتبار سے وہ بے مروت آدمی تھا. صورت کی جو وضاحت ہے اس کے اعتبار سے یہ آدمی بے مروت ہے. مگر حضرت جو مہمان ہوئے اس کے پاس وہ اس نے کھانا کھلایا, وہ جناب آرام پہنچایا, وہ خدمت کی, آگے پیچھے لگا ہوا ہے کام پہ. تو کہنے لگے یہ سب خامخواہ کی باتیں جو میں نے کتاب میں لکھی ہیں, جا کر اپنی کتاب کی تقلید کر دوں گا, یہ لکھ دوں گا کہ یہ غلط ہے, غلطی ہو جاتی ہے. یہ علم قیافہ وغیرہ جو ہے یہ استقرائی علوم ہے. استقرائی مطلب بہت سے لوگوں کو دیکھ کے تجربہ ہونے پہ حکم لگانے کو استقرا کہتے ہیں. یہ سب خامخواہ کی بات ہے. میں طے کر لیا کہ میں یہ کتاب کو پھاڑ دوں گا اور منع کر دوں گا کہ یہ کتاب نہ چھاپی جائے. جب واپس جانے لگے سلام کر کے تو اس نے امام شافعی سے کہا ایک منٹ رک جانا, اور اس کے بعد ایک پرچہ دیا, کہنا یہ تمہارا باپ ادا کرے گا پیسے. اتنا کھایا دوپہر میں, اتنا کھایا شام میں, صبح میں. امام شافعی صاحب نے پیسے دیے اور کہا کہ میری کتاب پھاڑنے کی ضرورت نہیں. جن لوگوں کے نام خلاف شرع دیکھتے حضرت ان کو سنت کے موافق بدل دینے کا اہتمام فرماتے تھے, کیونکہ حضور یہ بدل دیا کرتے ہیں. یہ کمال تھا کہ نام کی تبدیلی ایسی کر دیتے تھے کہ نمایاں فرق معلوم نہ ہو اور نام بدلنے میں زیادہ الجھن نہ ہو. ایک انگریز خاتون کو مولانا حبیب احمد کیرانوی نے مسلمان کیا تھا. اس کا خاندانی نام برادہ تھا. حضرت نے اس کا اسلامی نام بریدہ رکھ دیا. ایک شخص کا نام پیر بخش تھا. حضرت نے اس کا نام کبیر بخش رکھ دیا. پیر تو پیر ہے, کبیر اللہ کا نام ہے. ایک خاتون نے خط میں سوال کیا کہ ایام حیض میں پیریڈ میں قرآن مجید کی چند صورتوں کی تلاوت کا سونے کے وقت جو معمول ہے وہ جاری نہیں رہتا, اس وقت مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھا کریں. ارشاد فرمایا کہ کانپور کی ملازمت کے زمانے میں ایک درویش کانپور آئے. درویش فقیر لوگ, مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں, مجھ پر مہربان تھے. مجھے 4 روپیے روزانہ کا ایک عمل دستے غیب کا لکھ کر دے گئے. یہ عمل کرنا تمہارے سر کے نیچے سے 4 روپے روز نکلیں گے. میں نے تحقیق کرنا چاہا کہ یہ 4 روپے کہاں سے آئیں گے, تو معلوم ہوا کہ اس عمل کے ذریعے 4 روپے مسخر ہو جاتے ہیں. وہ جہاں کہیں جائیں بے عین ہی واپس آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں جنات کے عمل کو دخل ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو چوری ہوئی. ہم نے یہ 4 روپے گھر کا کوئی سامان کسی سے خریدا, وہ 4 روپے پھر ہمارے پاس واپس آ گئے, تو جو اس کا حق تھا, اس لیے یہ تو حرام ہے. افسوس کے بعد ناواقف درویش بھی اس کو کرامت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں, جو قطعی حرام ہے اور گناہ ہے. کتنے بڑے محقق تھے حضرت تھانوی. مجدد جو ہوتا ہے بہت ہی بڑا محقق ہوتا ہے. اس پورے 100 سال میں
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا آدمی کوئی قرآن و حدیث کی فہم کا نہیں تھا. جن کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے ان کو شبہات کم ہوتے ہیں اور بہت جلد دور ہو جاتے ہیں. زیادہ باریکی میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کو کام کرنا نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ اس کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو شبہات بہت کم پیش آتے ہیں اور ذرا سے اشارے میں دور ہو جاتے ہیں. سوالات اور شبہات کی بھرمار صرف وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا. یہاں سے دہلی جانے والے کو جب کہیں راستے میں شبہ ہو جائے، کسی سے راستہ پوچھتا ہے تو بقدر ضرورت معلوم ہو جانے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. بہت زیادہ تحقیقات میں باریکیوں میں نہیں پڑتا، نہ زیادہ قیل و قال کرتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو اگر ایسا ہو گیا. اسی طرح کسی بھوکے آدمی کو کھانا دیا جائے تو بہت سوالات اور تحقیقات میں نہیں پڑتا کہ گندم کہاں کا ہے، گیہوں کہاں کے ہیں، چاول کہاں سے آیا، آٹا کہاں پیسا گیا. وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے کہ کھانا بھوک کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے دے دیا، فائدہ اٹھایا جائے. حضرات صحابہ کرام کا دین کے معاملات میں یہی رنگ تھا کہ کام کی دھن لگی ہوئی تھی، گوش بر آواز رہتے، کان میں بات پڑتی عمل شروع کر دیتے. جب کسی کام کا حکم ہو فوراً اس طرف چل دیں. اول تو دین کے معاملات میں ان کو شبہات اور سوالات پیدا ہی نہ ہوتے تھے، اور جو ہوتے تو ادنا اشارے اور مختصر تقریر سے کافر ہو جاتے. اور کیوں نہ ہو کہ سچی اور صحیح بات کا یہی طبیعی اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچی بات اطمینان کا سبب بنتی ہے اور جھوٹ شک شبہ کا. ایک طرف بات سیدھی سچی، دوسری طرف قبول اور اطاعت کا جذبہ قوی، اس لیے شبہات کی کوئی عمر ہی نہ ہوتی تھی، فوراً ختم ہو جاتے. حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے درمیان ایک معاملے میں اختلاف رائے ہوا. صدیق اکبر نے 2 مرتبہ فرمایا واللہ ہوا خیر، واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم خیر اسی میں ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے مجھے بھی اس معاملے میں شر صدر ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا. جس میں حضرت صدیق کا شر صدر پہلے ہو چکا تھا اور اختلاف رائے ختم ہو گیا. یہ ظاہر ہے کہ واللہ ہوا خیر نہ کوئی معاملے اور مسئلے کی دلیل ہے، نہ کسی بحث کا جواب ہے، مگر طالب حق کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے، اور وہی اس جگہ کافی ہو گئی. باپ جو بیٹے کو نصیحت کرتا ہے عادتاً وہ دلائل نہیں بیان کرتا، لمبی تقریر نہیں کرتا، بیٹے کی نصیحت کو مختصر لفظوں میں بتاتا ہے، وہی کافی ہو جاتی ہے. قرآن کریم کے ارشادات عموماً اسی رنگ کے ہوتے ہیں، محبت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہیں قرآن پاک کے ارشادات. ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو اپنے انجام اور آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کی زبان دوسروں کے حق میں آزادانہ نہیں کھلتی. وہ کسی کافر کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس کے اور اپنے انجام کا علم نہیں. ہیچ کافر را بخاری منظرید کہ مسلمان بودنش باشد امید. پھر فرمایا کہ علماء اہل فتویٰ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے کون مسلم ہے، کون کافر، کون صالح ہے، کون فاسق. مگر کسی متعین شخص کے لیے ایسا حکم کرنا بڑا کٹھن مسئلہ ہے، بڑی احتیاط لازم ہے، اور الحمدللہ علماء حق ہمیشہ اس کی رعایت رکھتے ہیں. لیکن بے فکر لوگ پھر بھی علماء پر زبان تان دراز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں. میں ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں. یعنی بے شک اپنے باطل عقیدے کے سبب کافر ہو چکا ہے،
مگر اس کا کفر چھپا ہوا ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ اپنے عمل سے کافر ہو چکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اوصاف کمال میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف درجات رکھے ہیں، کوئی ناقص ہے، کوئی کامل ہے، کوئی اکمل ہے۔ مثلا ایک شخص کی نگاہ قوی بہت باریک اور دور کی چیز کو دیکھتی ہے، دوسرے کی کمزور ہے جو ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایک شخص کو 2 آنکھیں سالم ملی ہیں، دوسرے کی دونوں یا ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی بینا آدمی اپنے آپ کو نابینا سے اکمل سمجھے یا قوی البصر خوب دیکھنے کی طاقت والا ضعیف البصر کی بنسبت اپنے کو اکمل سمجھے تو یہ تکبر میں داخل نہیں، اس کو تھوڑی تکبر بولیں گے۔ اس کے خلاف پر مجبور کیا جائے تو تکلیف مالا وفاق ہوگی، یعنی تم ایسا نہیں سمجھنا بولیں گے تو یہ خواہ کی بات ہے، جس کی انسان میں طاقت نہیں ہے وہ بات ہو جائے گی۔ ایک شخص جو کسی کتاب کا ایک حرف نہ پڑھ سکتا ہو، نہ لکھ سکتا ہو، دوسرا آدمی عالم فاضل حافظ قاری مفسر محدث ہو، یہ کیسے باور کرے کہ ناخواندہ آدمی اس سے زیادہ کامل ہے؟ اس لیے اگر ایک عالم یہ سمجھے کہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس وصف میں بنسبت دوسرے کے میں کامل ہوں اور یہ کمال بھی کوئی میری ذاتی جاگیر نہیں بلکہ اللہ تعالی شانہ کا انعام اور عطیہ ہے، تو یہ تکبر میں داخل نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کو کسی خاص وصف میں دوسرے سے اکمل جاننا، زیادہ کامل جاننا تکبر نہیں، ہاں افضل اور بہتر جاننا تکبر ہے، فضیلت والا، کہ میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق ہوں، یہ نہیں ہے، یہ ہے تکبر۔ کیونکہ افضل اور بہتر ہونے کا مدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت اور انجام بخیر ہونے پر ہے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی ادنا سے ادنا انسان سے افضل جاننا جائز نہیں، چاہے وہ شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے کو افضل نہیں سمجھ سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اس طریق کا پہلا قدم، یعنی سلوک کا پہلا قدم پیری مریدی کا، یہ کہ آدمی تمام تعلقات سے یکسو ہو کر اصلاح باطن کی فکر میں لگے اور اپنے سب عزائم اور ارادوں کو بھی شیخ کے حوالے کر کے فارغ ہو جائے۔ تعلقات اس طریق میں سخت مضر ہیں، بلکہ ارادے تعلقات بھی مضر ہے۔ جتنی یکسوئی ہوگی، تنہائی ہوگی آدمی کو، اتنا فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا تجربہ ہے کہ جو عورتیں انتظام میں پھوہڑ ہوتی ہیں ان میں جوہر عفت پورا ہوتا ہے، پاک دامنی کا۔ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی عفت و پاک دامنی کے اعلیٰ وصف کا استحضار کیا کرے تاکہ دل کی کدورت دور ہو جائے۔ قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیوی کو جو تم بطور نفقہ کے دیتے ہو وہ اس کی شرعاً مالک نہیں ہوتی، اگر کچھ بچ جائے تو وہ شوہر ہی کی ملکیت ہوتی ہے، بجے اس کے کہ یہ تصریح کر کے اس کے ثبوت کرے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے۔ اس لیے گھر کے خرچ کے لیے جو رقم اس کو دی گئی ہے وہ اس کو اپنی ضرورت سے زائد کسی کام میں خرچ کرنے کی مجاز نہیں، اپنی مرضی سے۔ عورت مثلا وہ اپنے کسی حاجت مند عزیز کی یا اور کسی مسکین کی مدد کرنا چاہے تو گھر کے خرچ کے لیے دی ہوئی رقم سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں۔
اس لیے مصلحت اس میں ہے کہ بیوی کو نفقہ ضروریہ کے علاوہ بھی کچھ رقم مالک بنا کر دے دی جائے تاکہ وہ آزادی سے اس کو اپنی منشا کے مطابق خرچ کر سکے، دوسروں کی دست نظر نہ رہے۔ اور فرمایا کہ بیوی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کی خاطر اس نے اپنے سب تعلقات کو چھوڑ دیا۔ میں تو اہل تاریخ سے کہا کرتا ہوں کہ ایک نوعمر لڑکی جو کام ایک دن میں کر کے دکھا دیتی ہے وہ تم نے برسوں میں بھی اللہ کے لیے کیا کہ سب تعلقات کو اس پر قربان کر دیتے۔ شاہ لطف رسول صاحب ایک بزرگ حضرت کے خلیفہ مجاز تھے، تھانہ بھون میں قیام رہتا تھا، صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک روز حضرت نے ان کا واقعہ نقل فرمایا کہ ان کے پاس گرمی ہو گئی جوان کو کیا بول رہے ہیں۔ ایک روز حضرت نے ان کا واقعہ نقل فرمایا کہ ان کے پاس ایک کارڈ بیرنگ آیا، بیرنگ سمجھتے نا جس پر اسٹمپ نہیں ہوتا، ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ بغیر ٹکٹ کے اگر بھیج دیے تو بھی پہنچ جاتا تھا پہلے، مگر وہ جس کے گھر جاتا تھا اسے وہ ڈبل پیسے لیتا تھا۔ پہلے کارڈ بھی لفافے کی طرح بیرنگ چلتے تھے، انہوں نے بے ضرورت سمجھ کر اس کو بغیر پڑھے ہوئے واپس کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ آپ کارڈ کا مضمون تو پڑھ لیتے پھر ہی واپس کرتے، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مضمون پڑھ لینے کے بعد واپس کرنا خیانت ہوتی، کیونکہ کارڈ سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے، وہ فائدہ میں اٹھا لیتا اور ڈاک خانے کو اس کی خدمت کا معاوضہ نہ ملتا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر نظر انہی لوگوں کی جاتی ہے جن کے دل پر آخرت کی فکر اور خوف خدا چھایا ہوا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ علماء کی ایک مجلس میں ایک سرکاری افسر موجود تھے۔ ایک عالم نے اپنی بات ان سے چھپانے کے لیے عربی زبان میں بات شروع کی۔ یہ افسر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور عربی زبان جانتے تھے، فوراً بول اٹھے کہ غالباً آپ عربی زبان میں جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا کوئی راز ہے، اس لیے میں اطلاع دیتا ہوں کہ میں عربی زبان سمجھتا ہوں، اگر اس کا اظہار نہ کروں گا تو خیانت ہوگی کہ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں اور میں نے اس کو جان لیا۔ ہم لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں بھرپور، اس لیے میں یہاں سے اڑ جاتا ہوں۔ یہ عالم صاحب حیرت میں رہ گئے اور فرمایا کہ اب تک تو واقعی راضی تھا، آپ سے اس کا چھپانا مقصود تھا، مگر اب آپ کی دیانتداری معلوم کر کے آپ بھی ہمراز ہو گئے۔ میں صفائی سے اردو ہی میں بات کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ یہ سب بزرگوں کی صحبت کا اثر تھا، ورنہ آج کل تو لوگ اس کو بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ کسی کا راز ان کو معلوم ہو جاتا اور پھر جتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنایا، ان کی سب باتیں معلوم کر لی۔ یہ ہے آداب معاشرت جس سے مسلمان بنتا ہے۔ فرمایا کہ ایک زمانے میں مسئلہ تقدیر میں مجھے ایسی الجھن پیش آئی کہ سخت پریشان رہتا تھا، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا، مر جانا بہتر ہے اس سے۔ پھر سکون ہوا تو اس طرح کہ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے در پہ ہونا ہی بے عقلی ہے۔ پھر سکون اس طرح ہوا کہ تقدیر کی حقیقت معلوم کرنے کے در پہ ہونا یعنی اس کے پیچھے پڑنا ہی بے عقلی ہے، کیونکہ تقدیر در حقیقت اللہ جل شانہ کی ایک صفت ہے، اور جس طرح انسان کو حق تعالیٰ کی ذات کی کنہ اور حقیقت کا علم ناممکن ہے، اسی طرح اس کی کسی صفت کی اصل حقیقت کا ادراک بھی ناممکن ہے۔ جس طرح ہم ذات و صفات پر بغیر علم حقیقت کے ایمان لائے ہیں،
اسی طرح اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور اس سے سکون ہو گیا. ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل چاہے دین کے متعلق ہو یا دنیا کے، سرسری نظر میں تجزیہ کیا جائے تو اس کی 3 قسم معلوم ہوتی ہیں. بعض حضرات نے 3 ہی قسمیں لکھی بھی ہیں. ایک وہ عمل جو اس کے لیے مفید ہے، دوسرے وہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تیسرے وہ جو نافع ہے نہ مضر، نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ. لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ تیسری قسم بھی دوسری یعنی مضر کی فہرست میں داخل ہے، کیونکہ جتنا وقت اور توانائی اس بے فائدہ کام میں صرف ہوئے، اگر وہ کسی مفید کام میں صرف کیے جاتے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا. اس فائدے سے محروم خود ایک نقصان اور خسارہ ہے. جیسے کوئی تاجر اپنا سرمایہ کسی کام میں لگائے اور اس سے نہ نفع ہو نہ نقصان، مگر وہ پھر بھی اس کو اپنا نقصان اور خسارہ سمجھتا ہے کہ متوقع نفع سے محرومی ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ دین کے احکام اور معاملات میں شبہات پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت پوری نہیں ہوتی، وہ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین کبھی اس طرح کے شبہات میں مبتلا نہیں ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ شبہات کا اصل علاج بھی 2 چیزیں ہیں، محبت اور عظمت. اور ان دونوں کے حاصل کرنے کا طریقہ اہل محبت اور عظمت کے ساتھ مجالست، ان کی صحبت میں رہنا. جس کا بھی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ کسی محقق بزرگ اللہ والے کی خدمت میں چند روز عقیدت کے ساتھ بیٹھنے سے اکثر شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے جو برسوں کے بحث مباحثے سے کبھی دور نہ ہوئے ہوں. فرمایا کہ اگر کسی شخص کو طبعاً یہی پسند ہو کہ احکام دین کے اسرار اور حکمتیں اس کو معلوم ہو جائیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اسرار کی تفتیش اور اس میں بحث مباحثے کو چھوڑ دے، انقیاد اور اطاعت میں لگ جائے، انقیاد بندگی میں اور فرما برداری میں لگ جائے. یہ اسرار اس پر خود بخود منکشف ہو جائیں گے. پھر فرمایا واللہ ثم واللہ، یہی طریقہ ہے، راستہ یہی ہے اسرار تک جانے کا بھی. میں نے جب سے درس و تدریس کا کام شروع کیا اس کا التزام رکھا ہے کہ جو بات مجھے معلوم نہ ہو صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں، خاص شاگرد سوال کرے یا کوئی اور. یہ بات مجھے اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی. تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام مباحثوں اور تحقیقی مجلسوں سے نہیں پھیلا، اسی لیے ہمارے اکابر مناظرے کو پسند نہیں کرتے تھے، ڈبیٹ بولتے نا، اس کو پسند نہیں، ویسے کچھ کام نہیں ہوتا، بلکہ عمل اور اطاعت سے پھیلا ہے. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام 2 جماعتوں سے پھیلا ہے، تاجروں سے اور صوفیہ سے. فرمایا کہ حقیقت میں دین کی سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ اپنے حالات، معاملات، اخلاق کو درست کر لیا جائے. اس کو دیکھ کر لوگ خود بخود مسلمان اور نیک ہوں گے. عام طور پر لوگوں نے تصوف کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا اور اوراد اور اشغال اور کشف اور الہام یا ذوق اور مواجید وجد میں آنا یا وجدانیات کا نام تصوف رکھ دیا. اسی سبب سے وہ احکام شرعیہ سے الگ سا محسوس ہوتا ہے. در حقیقت طریقت نام ہے شریعت پر مکمل اور پورے عمل کا، جس میں اعمال ظاہرہ، نماز، روزہ وغیرہ کی طرح اعمال باطنہ کی اصلاح بھی ایک اہم جز ہے. اعمال باطنہ میں سب سے پہلے عقائد کی درستی، اس کے بعد اخلاق کی اصلاح ہے، تکبر، حسد، بغض، حرص، حب مال، حب جاہ وغیرہ سے بچے.
تواضع اور قناعت اور صبر اور شکر اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت وغیرہ حاصل کرنے کا اہتمام کریں. امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر جلد اول فصل 100 میں لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور ان کے احکام کی تدوین سلف صالحین، صحابہ و تابعین، پھر ائمہ مجتہدین کے زمانے میں اس لیے ضروری نہیں سمجھی گئی کہ ان کا اہتمام عملی طور پر ہر مسلمان کے گھرانے میں ایسا تھا کہ اس کا ہر شخص واقف تھا اور ان پر عامل تھا. بعد میں جب لوگوں میں جہالت اور غفلت اور کوتاہیاں شروع ہوئی تو عہد سلف کے آخری دور میں اس کی تدوین بھی شروع ہو گئی. یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیث اور فقہ کی تدوین نہیں ہوئی. اکابر امت نے جو ضرورت تدوین کی محسوس کی اسی تدوین سے حدیث کی پھر فقہ اور اصول فقہ کی تدوین ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ اعمال باطنہ یعنی تصوف کے احکام کتب فقہ میں مدون نہ ہونے سے اس دھوکے میں نہ پڑے کہ شرعی احکام نہیں یا ان کی اہمیت نماز روزہ وغیرہ سے کچھ کم ہے. ایسی بات نہیں. ارشاد فرمایا کہ جو طالب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے اس کے لیے ادب یہ ہے کہ جب شیخ کچھ کلام کرے تو پوری توجہ سے اس کو سنے اور جب خاموش رہے تو یہ ذکر اللہ میں مشغول ہے. اگرچہ ذکر قلبی بھی اس وقت کافی ہے، مگر میں ذکر لسانی کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ ذکر قلبی میں اکثر غفلت پیش آ جاتی ہے اور یہ آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں. اور فرمایا کہ ذکر قلبی کی دو صورتیں ہیں. ایک الفاظ متخیلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نام کے الفاظ دھیان میں رہیں. دوسرے محض تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر. ارشاد فرمایا کہ خشوع نماز کی روح ہے. نماز میں حاضر دماغی اس کی حاصل کرنے کے لیے مشائخ نے بہت سے طریقے اور اعمال لکھے ہیں. تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کوشش میں زیادہ کھپ جانے سے تکان پھر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اس میں اعتدال چاہیے اور اس کی حد یہ ہے کہ جو الفاظ نماز میں زبان سے ادا کرتا ہے وہ محض یاد سے پڑھتا نہ چلا جائے بلکہ ایک ایک لفظ پر اس طرح دھیان لگائے جیسے کچا حافظ قرآن کے الفاظ کو سوچ سوچ کر نکالتا ہے. اور اس میں بھی اگر کسی اور غفلت ہو جائے تو اس کے قلق اور آئندہ کی فکر چھوڑ کر فوراً اسی طریقے پر آ جائے. یعنی اس کی بے چینی کیا رہے پھر گڑبڑ ہو گئی اس جال چکر میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر واپس آ جائے اسی طریقے پر. جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس پر دھیان لگا دے. نماز میں استغراق کی کیفیت مطلوب نہیں. بالکل ڈوب جانا کہ دوسری چیز کا دھیان نہ رہے یہ مطلوب نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے اس کا کہ اس کو کسی اور چیز کی خبر ہی نہ رہے. استغراق اور چیز ہے، خشوع اور چیز ہے. استغراق ایک حال ہے، کبھی کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں استغراق نہیں ہوتا تھا. اس پر وہ حدیث شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ جماعت نماز کے وقت اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیتے تھے کہ بچے کی ماں اس کے رونے سے نماز میں پریشان ہوگی. اگر استغراق کی کیفیت ہوتی تو بچے کے رونے کی آواز کیسے آپ کو معلوم ہوئی؟ اور حقیقت بھی ہے کہ استغراق ایک غیر اختیاری حالت ہے. اس میں ترقی نہیں ہوتی، ترقی انہی اعمال میں ہوتی ہے جو اپنے اختیار سے کیے جائیں. خشوع بھی ایک اختیاری عمل ہے اور وہی مطلوب ہے. ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ علماء کو صوفیہ پر ترجیح دیتا ہوں کیونکہ دین اور اس کی حدود کے محافظ علماء ہیں. صوفیہ جو ہے نا اس کی باریکی میں نہیں جاتے زیادہ. اس لیے ایک ہے فضیلت اور ایک ہے ظاہری اعتبار سے ترجیح دینا. اسی لیے میں علماء کے لیے خلوت نشینی پر اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ درس، تدریس، واعظ، تبلیغ یا تصنیف اور فتویٰ میں اپنا زیادہ وقت صرف کیا کریں. علماء کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے. یہ میرا فیصلہ عقلی ہے
ورنہ طبعی طور پر میں صوفیات سے عشق رکھتا ہوں. فرمایا کہ ذکر اللہ اور نوافل و عبادات میں ایک خاص لذت ہے جو دنیا کی ساری لذتوں سے فائق ہے، زیادہ ہے. مگر مبتدی کو اس لذت اور حلاوت کی فکر میں نہ رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال دین مبتدی کے لیے دوا کا حکم رکھتے ہیں. دوا میں مزہ اور لذت کہاں؟ البتہ منتہی کے لیے یہی اعمال غذائے لذیذ بن جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ لوگ اس طریق میں مزے کے طالب ہیں، حالانکہ یہاں تو لوہے کے چنے چباتے ہیں. جب تک اس منزل سے نہ گزر جائے لذت حلاوت حاصل نہیں ہوتی. ایسے ہوتے ہیں ملفوظات حضرت کے، اتنے علوم اس میں ہوتے ہیں. ایک ایک ملفوظ جو ہے بڑے علوم پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ایک ملفوظ بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مواعظ یہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. ان کی زبان جو ہے جلدی شروع میں سمجھ میں نہیں آتی اور آدمی مانوس نہیں ہوتا، لیکن مانوس ہونے کے بعد پھر کسی اور کتاب میں مزہ نہیں آتا. تھانوی کی اس میں آتا ہے، فضول باتوں کی عادت ہی نہیں ہے. کام کی بات اور علم کی بات، نفع کی بات اور پھر شخصیت کا نور متکلم کے یہ اثرات کلام میں آ جاتے ہیں. تو جیسا ان کا باطن تھا، جیسے ان کی روح تھی، ویسے اثرات ان کی باتوں میں ہیں. اس کے پڑھنے سے اپنے بہت نفع ہوتا ہے. جیسا کہ اہل باطن جو ہیں ان کے روح کی گندگی اور عقیدے کی خرابی اور فکر کی خرابی اور قلب کی خباثت وہ کلام میں آ جاتی ہے، دکھتی نہیں، برابر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اہل باطل کی کتابوں سے اس لیے منع کرتے ہیں، یا ان کی کیسٹ سے یا ان کے آڈیو جتنے بھی ریکارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے، یا ان کی مجلس میں جانے سے، یا ان کی بات سننے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ گندگی اور میل جو نظر نہیں آتا وہ دل میں آ جاتا ہے. پلس جو گندگی ہے وہ جو صاف چیز ہے وہ اس کو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا ایک نئے آدمی کے لیے. ایک آدمی جو اس سے کم درجے کا ہے، کم صلاحیت کا ہے، وہ کیسے فرق کرے گا کہ وہ یہ گندگی ہے یا نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اور پھر بعض مرتبہ جو ہے بعض لوگ بڑے خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، مختلف مجاہدوں سے، ریاضتوں سے، کوششوں سے اپنے اندر اٹریکشن پیدا کر لیتے ہیں. کہ ان کی بات سن کر آدمی پسند کرنے لگتا ہے ان کو، چاہے وہ ہپناٹزم کے ذریعے سے ہو یا چرب لسانی بات کرنے کے فن سے، نفسیات سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ کون سی بات کس انداز میں پہ بولنے پر سامنے والے کو پسند آ جاتی ہے، اس کے ماہر ہوتے ہیں. اور بعض لوگ تصرف کے حامل ہوتے ہیں، یعنی اپنے خیال سے اور اپنے اندرونی قوت سے سامنے والے کے دل پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ اس کا معتقد ہو جاتا ہے. اپنے بزرگوں کے مریدین میں ایک صاحب تھے، دلی میں ایک صاحب رہتے تھے، 4 ابروں کا صفایا کرتے تھے.
اپنے آپ کو قلندری طریقے پر بتاتے تھے، قلندر ہیں ہم. ان کے پاس بیٹھنے والا جو ہے نا بال منڈا دیتا تھا، ابرو منڈا دیتا تھا، مچھا منڈا دیتا تھا، داڑھی منڈا دیتا تھا، 4 ابرو، چاروں صاف، بالکل چکنا گڑا. اس کو بولتے 4 ابرو کا صفایا. تو ان کو جو ہے نا اپنے شیخ کے اوپر اعتماد تھا، میرے شیخ بہت بڑے ہیں، مجھے تو ان کا سہارا حاصل ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں. اور حضرت کی مجلس میں وہ سن چکے تھے کہ بھائی نہیں بیٹھنا چاہیے ہر جگہ، اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں. یہ بے خیال میں انہوں نے بس ایسے سمجھ کے کہ مجھے کیا ہوگا، میں تھوڑے متاثر ہوں گا، میں تو بزرگوں کی باتیں بہت سنا ہوا ہوں، جا کے بیٹھ گیا ہوں. ایک ہی دن میں یہ اثر ہوا کہ سر بھی منڈا دیا، ابرو بھی منڈا دیا، مچھا بھی منڈا دی، داڑھی بھی منڈا دی. ایسا دل پہ اثر ڈالا اس آدمی نے، حالانکہ اہل حق میں سے نہیں تھے وہ، مگر وہ باطنی لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے وہاں پہ. پھر وہ شیخ کے پاس، شیخ کا نام یاد نہیں آ رہا، اپنے شاہ عبد الرحیم صاحب کے تھے، حاجی صاحب کے تھے، کسی اور کے مرید تھے وہ. پھر جب حضرت کو اطلاع ہوئی، پھر کسی طرح سے جو ہے ان کو بلایا، تو پھر حضرت نے ان پر توجہ ڈال کے ان کے دل کے اس اثر کو دور کیا. نہ تو وہ تو عقیدت مند ہو گیا تھا. پھر فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ بھائی ہر جگہ بیٹھنے کی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو ٹیسٹ چینج کرنے کا مزہ ہوتا ہے، ذرا وہاں بیٹھ کے دیکھیں، ذرا ان کا سن کے دیکھیں، ذرا ان کے پاس جا کے دیکھیں، ذرا ان سے مل کے دیکھیں. کبھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اکثر نقصان ہو جاتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے کہ انسانوں میں اوصاف کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، ہر انسان دوسرے سے وصف میں الگ ہوتا ہے. تو باعث ہے کہ مجموعی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ دوسرے کی زیادہ پسند آ جائے اپنے شیخ کی اس وصف سے، کسی ایک جزیے میں وہ اٹریکٹ کر جائے، تو اس کو اپنے شیخ سے مناسبت کم ہو جائے گی. اس کے پیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ سن چکا ہوں اس کو. اور شیخ سے محبت و مناسبت کم ہو گئی تو بھی پانی آنا بند ہو جاتا ہے، پائپ میں سے پانی نہیں آتا، یہ قاعدہ ہے. اگر مناسبت اور محبت ہے تو پائپ کیسا بھی ہو، پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے، ایلومینیم کا بھی ہوتا ہے، اور جناب لوہے تانبے کا بھی ہوتا ہے، اسٹیل کا بھی ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، غیر صاف بھی ہوتا ہے. بعض پائپ اندر سے میلا ہوتا ہے، بعض پائپ اوپر سے میلا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہاں پانی برابر آتا ہے. اسی لیے وہ جو حضرت نے فرمایا نا مناسبت نہیں ہے، بغیر مناسبت کی کام نہیں چلتا، بلکہ پہلے ملفوظ میں اور وہی بات ہے کہ آپ کتنی دوستی رکھ سکتے ہیں اپنے شیخ سے، کتنی محبت رکھ سکتے ہیں. جتنی محبت رکھے اتنا فائدہ ہوتا ہے، جتنی دوستی بنائے اتنا فائدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ شیخ جبھی دیتا ہے فائدہ، اس کے بغیر نہیں دیتا. شیخ بیچ میں ہوتے ہی نہیں، یہاں پہ شیخ سے کچھ نہیں ہوتا. شیخ کسی کام کی چیز نہیں اس معاملے میں. شیخ کو عنوان بنایا ہے طالب نے اللہ تعالیٰ تک جانے کا. شیخ کو عنوان بنایا ہے سالک نے ان تک جانے کا. تو وہ اس عنوان کے بارے میں دھیان رکھتے ہیں کہ اس کے دماغ میں یہ عنوان کیسا ہے کہ میں ادھر سے دوں اس کو. یہ ہے وہ راز. بعض مرتبہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ شیخ چور ہے مگر مرید واصل ہو گیا، اللہ والا، اللہ کا ولی بن گیا. مشہور قصہ لکھا ہے نا تھانوی نے ایک جگہ پر کہ ایک شیخ جو ہے، ایک چور جو ہے بڈھا ہو گیا، اپنے گیان سے کہنے لگا یار اب تو وہ مسئلہ ہو گیا، اب تو چوری سے کے لیے ہاتھ بھی نہیں ہوتا. گھروں کو کوپتے سے کودنا، دیواروں پہ سے کودنا، بھاگنا، وہ سامان لے کے ہاتھ چھڑانا، یہ کرنا وہ کرنا، بہت ہوشیاری بھی چاہیے اور ایکٹیویٹی بھی چاہیے. کہنے لگا یار اب تو میں بڈھا ہو گیا، اب چوری ووری کا کام بھی نہیں ہوتا مجھ سے، کیسے کریں گے.
تو وہ جو ज्ञान تھی اس کی، اس میں وہ یہ لیڈر تھا بڈھا، اس کو کہا کہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آرام سے غذا جو ہے نا وہ پیر بننے میں ملتی ہے. پیر کو سب سے حلال مال ملتا ہے، لوگ محبت سے خوشی میں دیتے ہیں، حساب کتاب کچھ بھی نہیں اس کا، اللہ دیا بندہ لیا اور خلوص سے کھلاتے پلاتے ہیں، اور شکریہ کے بھی اسے متمنی نہیں رہتے بلکہ کھلا کے احسان مانتے ہیں کہ وہ آپ نے کھا لیا ہم پہ احسان ہے. پھر یہ جھٹک پٹک کے بھی خوشی رہتے ہیں، یہ جھٹک دیتا ہے ویسا خراب کو دے ویسا خراب ہے، عزت معافی چاہتے ہیں، دوسری مرتبہ اس سے اچھا بنا دیں گے. مزے ہیں پیر کے. اس نے کہا پیر بن جاتے ہیں، پوری مریدی میں مزہ ہے، اس میں کھانا پینا آسانی سے مل جائے گا. خدا میں دیکھ لو آج تک نہیں پکایا، جھوٹا پیر ہو کے بھی. طے ہو گئی یار ہم سے مرید کون ہوگا؟ کہیں گے حضرت آپ بے فکر رہیے، آپ کو حضرت بنانے کے بعد مریدوں کو پکڑ کے لانا ہمارا کام ہے. اس کو ایک جگہ بنا دیا پیر، داڑھی واڑی بننے کے، ماما باندھنے کے، جو بابا پہننے کے، بیٹھ جائے گا. اور پرانے زمانے کے لوگوں کو کون سی لائن میں کیسے ہوتا ہے اس کا ایکشن آتا تھا. یہ زمانے میں تو آدمی صحیح ہو کے بھی اس کا ایکٹ نہیں کر سکتا. پہلے وہ صوفیہ کس انداز کی بات کرتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے ان کا انداز ہوتا ہے، کیسے برتاؤ ہوتا ہے، وہ سب ان کو پتا تھا کہ شیخ کا کیا ہوتا ہے انداز، بات چیت، رہن سہن، طرز زندگی، طرز گفتگو وغیرہ کا بن کے بیٹھ گیا. کبھی آنکھیں بند کر لی، کبھی گردن نیچے جھکا. اب یہ جتنے ज्ञान والے تھے وہ گاؤں میں پھرتے تھے، صاحب کشف کرامات ہیں، کبھی مکے میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی مدینے میں پڑھتے ہیں. اور فلاں آدمی نے ایک چھو کیا اس کو تو طبیعت اچھی ہوگی. ایجنٹ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ایجنٹ ہوتے ہیں بہت. اور حضرت تھانوی کو یہ چیز بہت ناپسند ہوتی تھی کہ دکانداری کرنا. خیر وہ ایجنٹوں نے کام شروع کر دیا اپنا، لوگ آنا شروع ہو گئے، بیت ہونا شروع ہو گئے حضرت کے ہاتھ پہ. اب وہ کیا کرنا ہوتا ہے وہ تو معلوم نہیں ہوتی، موٹی موٹی چیزیں. پہلے زمانے کے مسلمانوں کو تو چاہے گنہگار ہی ہو تب پتا ہوتا تھا. انہوں نے کہا جی یہ ذکر کرو وہ ذکر کرو. تو جو گاؤں کے مخلص سیدھے سادے لوگ تھے بس انہوں نے ضربے لگانی شروع کر دی. طاقت والے لوگ محنتی، جتنی زیادہ جفاکشی جسم کی دکھائی جاتی ہے نا اس میں روحانیت میں اتنا فائدہ ہوتا ہے. طاقتور آدمی سلوک زیادہ مرتبے والا طے کر سکتا ہے، یعنی اس کے آثار بہت زیادہ ہوتے ہیں. مرتبے والا نہیں، غلط لفظ نکل گیا، آثار بہت ہوتے ہیں اس کے. بس جناب ذکر فکر شروع کر دیا، خالی اخلاص تھا اور کوئی بات نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھی دنیا کی. نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، تعجب شروع ہو گئی، نوافل شروع ہو گئے، اذکار شروع ہو گئے، تقویٰ شروع ہو گیا، زہد شروع ہو گیا، اخلاق باطنہ کی اصلاح شروع ہو گئی، ظاہرہ کی اصلاح شروع ہو گئی. ولایت پہ پہنچ گئے. تو ایک دن 2-4 گاؤں والے جو ہے نا جو صاحب کشف تھے اور ارواح کا معائنہ کرنے لگے تھے کہ کون سی روح کس مقام کی ہے، تو آپس میں ذکر کیا کہ کچھ شیخ کا اندازہ لگائیں کہ شیخ کی روح کہاں ہے. اب مراقبہ کرتے ہیں تو شیخ ملتا ہی نہیں اوپر. اب وہ اس نے دن ان کا عقیدہ کہ بھائی شیخ بہت اونچا ہے وہ مل نہیں رہا ہمارے کو، اور شیخ بہت اونچا ہے وہ مل نہیں رہا ہمارے کو. ایک اس میں سے ایسا تھا کہ اس کو پتا چل گیا کہ بیچارے کے بعد کچھ ہے نہیں، ویسے بن کے بیٹھ گیا. بس اس نے سجدے میں سر رکھ کے پیشانی رگڑی، ناک رگڑی اللہ کے سامنے، اور اللہ سے کہا کہ پروردگار جس کے واسطے سے تو نے ہمیں یہ جو کچھ دیا ہے اس کو تو محروم نہیں کیا جا سکتا. بس ایک رات رویا اور صبح میں پھر شیخ کو دیکھے تو اس کی روح سب کے ساتھ بیٹھی. مریدوں نے شیخ کو واصل بنا دیا. اس معاملے میں یہ چیز ہے جی، حسن ظن اور محبت اور تعلق اور خوش عقیدگی یہ آدمی کو پہنچا دیتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی مرید ہونے آتا تو اس کو بولتے ایک شرط پہ مرید کروں گا. بولے وہ کیا؟ کہ مجھے جنت میں لے جانا ہوگا. ارے صاحب آپ کا دامن پکڑ کے جائیں گے بول کے تو میں مرید کروں گا، وہ سب میرے کو میں نہیں جانتا. اگر یہ عہد کرتا ہے، ایک بات تھی ان کی سمجھنے والے کے واسطے اصل میں، جب میں کروں گا ورنہ نہیں کرتا، جب بھاگ جاتے.
اب ادھر ادھر منت سماجت کرتا خاموش ہوتا. خیر صاحب اگر اللہ نے ہمیں دی جنت ادھر آپ کو لے جائیں گے. کچھ تو بولتا ہے آدمی ایسی بات کہیں گے ٹھیک ہے ہو جاؤ بیٹھ. جب بیٹھ کرتے تھے بولنے کا مطلب یہ کہ میرے بھروسے پہ نہیں, خود محنت کرنا ہے جنت کی, اور ایسی محنت کرنا ہے کہ مجھے لے جا سکے. تو پھر وہ سمجھ جاتا تھا بات کو کہ بھائی مجھے اپنے پروں پہ خود اڑنا ہے, شیخ کے پروں پہ نہیں اڑ سکتا میں. میں ایک مرتبہ شیخ یونس کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے. شیخ یونس سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں, بڑے بزرگوں میں سے ہیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے بھی خلیفہ ہیں, مولانا صدیق صاحب باندوی کے بھی خلیفہ ہیں, ابھی بھی حیات ہیں. بڑے عجیب آدمی ہیں, ان کے حالات بڑے عجیب ہیں. بخاری پڑھاتے ہیں, تقریباً 50 سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے. شادی نہیں کی, کہتے میں نے بخاری سے شادی کر لی. اتنا علم ہے میں کیا بتاؤں. کتب خانہ ہے, زندہ کتب خانہ, خاص طور پر حدیث کے معاملے میں تشریحات حدیث بہت عجیب ہے. بخاری شریف کی تو کون سی چیز کہاں, کون سی کتاب میں, اس کے بارے میں کیا, کہاں کون سے شارح نے کیا لکھا ہے, اس کی کیا تشریح کی ہے, کیا سوال ہے, کیا جواب ہے, نہ دیکھنا پڑتا نہ کچھ. پوری کتاب کے بارے میں بہت ہی عجیب آدمی. ہم ان کے شاگرد نہیں ہیں, لیکن جب بھی جاتے ہیں تو بہت محبت سے پیش آتے ہیں, پہچانتے ہیں. اور ایک مرتبہ میں نے والد صاحب کا تعارف کرایا تھا تو وہ پہچان گئے تھے. والد صاحب صرف تعارف پر پہچان گئے کہ کوئی شخصیت خاص ہے. جب سے پھر مجھ سے محبت کرنے لگے. جب بھی جاتا ہوں تو بہت خیال فرماتے ہیں, حالانکہ ہزاروں ان کے شاگرد لاکھوں. ان کی بات یاد آئی ابھی جب میں پانی پی رہا تھا, اور جب جیسے ہی انہیں یاد آتا تو پھر میرے کو ٹھیک ہو جانا پڑتا. پانی پی رہا تھا تو ایسے ہی بیٹھا, میرے کو ٹیک لگا کے بیٹھنے کی عادت بچپن سے ہے. پڑھنے کے زمانے میں بھی ہے. پڑھنے کے زمانے میں ایسے کونے میں بیٹھ کے دیوار سے ٹیکے لگا کے بیٹھا تو پتا نہیں کیا کہیں اور جگہ تو شہزادگی آئی نہیں, وہاں آ گئی. ایسے بیٹھے کا لگایا ہوا تھا, وہ حضرت کے سامنے پانی رکھا ہوا تھا, میں نے پانی لے کے پی لیا. کہنے کے بیوقوف آدمی. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, تو اصل کھانا کھاتے وقت یاد رکھنے کی چیز ہے کیا, پانی پیتے وقت نہیں ہے کیا؟ ایسا دماغ میں بیٹھی بات ان کی, جب پانی پیتے جا رہا ہے تو ایسا ہو جانا پڑتا. بڑوں کی بات میں بھی اثر ہوتا ہے. مجلس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیخ بیٹھے اور بولنا شروع کر دے اور مریدین جو ہے نا وہ سننا شروع کر دیں. مجلس اصل حقیقت اس کی ہے شیخ کے پاس جا کے بیٹھے, چاہے بولے چاہے نہ بولے. ہم اگر جگہ والی کے پاس جاتے تھے, حضرت خط کا جواب دیتے رہتے تھے, ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے. آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے, پون گھنٹہ بیٹھ گئے, اچھا حضرت اجازت, ٹھیک ہے جاؤ اجازت, کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی, مجلس ہو گئی.
سوچ سوچ کے تقریر کرنا جو ہے نا، یہ مجلس کا عنوان نہیں ہے. میں سوچوں کہ کیا بولوں اب اور تھوڑی دیر باقی ہے، ان کو کیا تقریر کروں، یہ نہیں ہے مجلس میں. بولنے کو تو کچھ بھی بول سکتا ہے بندہ، اور آدھا گھنٹہ نکالنا کیا مشکل ہے. بات ختم ہو گئی تھی، میں نے بھی سوچا پان کھاؤں. ابھی اپنا کچھ بھی شروع نہیں ہوا پوری مریدی کا، ابھی تو دوستیاں چل رہی ہیں خالی. پتہ نہیں آتا امریکہ میں شروع بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ والا کوئی صحیح شیخ آئے تو بیچارہ کرے کام. ورنہ شیخ کے آداب، مرید کے حقوق بہت ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں. ذرا شیخ کو کان میں پڑا کہ یہ جو ہے نا منفی ذہن کا ہے یا مخالف ذہن کا ہے، یا اس نے کوئی تنقید کی ہے، یا اس نے کوئی اعتراض کیا ہے، پھر شیخ میں بٹھاتا کان پکڑوا کے نکلوا دیتا. بہت مزیدار زندگی ہے مرید کی بھی اور شیخ کی بھی. یہ راستہ بڑا مزیدار ہے، مجھے اس میں سوائے تعلق میں اللہ کے اخلاص کے کوئی غرض نہیں ہوتی اس میں. کوئی لینا دینا نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی فیس نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. اللہ کے لیے دوستی ہے، اور جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے سب سے عافیت میں اور مزے میں وہ لوگ ہوں گے قیامت میں. کیونکہ اس دن اللہ پاک یہ فرما دیں گے کہ جس نے میرے لیے دوستی رکھی تھی وہ آ جائے عرش کے سائے میں. بہت کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، اس دوستی کا یہ فائدہ ہونے والا ہے. عرش کے سائے میں ٹھہر جاؤ تم لوگ. بہت ہنگامہ ہے باہر، بہت گڑبڑ ہے، بڑا بہت محشر بپا ہے، یہاں سے وہاں تک لوگ پریشان ہیں. تم لوگ وہاں کہاں جاؤ گے؟ یہاں بیٹھے رہو اور اپنے مزے میں وقت نکال دیں گے. 2 رکعت نماز کی طرح محسوس ہوں گے. پورے 50,000 سال کا ٹائم 2 رکعت نماز کی طرح محسوس ہوگا. اور اس میں آتا ہے عرش کا سایہ مل جانا کوئی کھیل نہیں. کچھ اللہ تعالیٰ کا انتظام ایسا ہے کہ جو بھی آدمی تنقید کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے وہ ہیرا پھیری ہو کے شیخ کے سامنے آ جاتی ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے چھپنا، میں نے دیکھا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر ہنسا کے پاس گئے تھے، ہم ساؤتھ افریقہ میں ہیں. حضرت کے مجاز حضرت جلالآبادی کے خلیفہ ہیں. میں نے کہا حضرت کی باتیں میں نے کوئی بات سنائی ہے؟ کہنے لگے حضرت کی کیا بات سنائے، ہر بات سنانے کی ہے. بہت وقت نکالے وہ حضرت کے پاس، وقت ہے. اور جب وہاں حضرت کے پاس رہتے تھے تو وہی نماز پڑھاتے تھے، حضرت کی امامت وہی کرتے تھے، حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے. اب یہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں حیات ہیں، ملاقات ہوئی تھی جب ہم گئے تھے. اچھا قرآن پڑھتے ہیں، سارا پڑھنے کا اندازہ میں بڑا مزہ آتا تھا اور تم سے پڑھواتے تھے. تو کہنے لگے آخر میں جو ہے ہماری شیخ کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی ایک مرتبہ. کبھی قبض ہو جاتا ہے، کبھی الجھن ہو جاتی ہے، شیخ کے پاس رہ کر بھی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، خلاف طبیعت باتیں ہو جاتی ہیں. اب جناب والا حضرت جلال آبادی نے ایک بات پہ پکڑ دیا ہوں کہ تم نے یہ بات کہی. کہنے کا ہاں کہی. کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں بیوقوف ہوں. نکلا نہیں نکلا، کہنے کا حضرت میری کوئی نیت نہیں تھی. میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں یہ بات سے یہ مطلب نکل رہا نہیں نکل رہا. آپ میں ناراض ہوں. کہنے کے 3 ہفتے ناراض رہے، میرے سے بات نہیں کی، کچھ نہیں. حالانکہ جلالآبادی کے دن میں کسی کا کچھ نہیں کرنے کو علاج کرنا تھا، کہ شیخ بنا، مجھ کو اجازت دی ہے، مجاز بنایا ہے، کچھ تو قابل بنے. تو مجھے اتنا رونا پلانا کیا میں نے، میری تو زندگی مشکل ہو گئی تھی، مر جانا دل بولتا تھا.
اور پھر جو ہے 3 ہفتوں کے بعد کہنے کا اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے، ہم دل صاف کر لیتے ہیں. خوب رگڑتے تھے، میں یہ گڑبڑ ہوئی کہتا. ان کو معلوم تھا کہ یہ چیز لے کے اگر گیا گھر کو تو فیض کتنا رکے گا. ایک دم صاف ہونا چاہیے. ہمیں اگر جگہبادی کسی سے ناراض ہیں کبھی دیکھا نہیں گیا. اور انہوں نے یہ قصہ سنایا مجھے. پتہ نہیں شیخ سے مطابق بات کیوں نکل پڑی، آخر میں وہی تھا شہر میں. محبت اور بے تکلفی اور حسن زن. محبت اور بے تکلفی اور حسن زن. بے تکلفی اتنی کہ آدمی بات کھل کر آدمی ظاہر کر سکے، کچا چٹا اپنا کھول سکے. حسن زن ایسا کہ اس کی ہر بات کی توجیہ کر سکے. ہر بات کے کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، خراب پہلو بھی ہوتے ہیں. جو اچھا پہلو ہے وہی اس نے سوچا ہوگا. اچھا اس نے سوچا ہوگا مجلس ختم ہو گئی. اور محبت میں نے حضرت جلال سے ایک بات سنی، بڑی عجیب بات سنی. محبت میں یہ ہے کہ اوصاف سے قطع نظر محبت ہونا. کسی وصف کی وجہ سے تو آپ وصف سے محبت کرتے ہیں، شخص سے کہاں کرتے ہیں. شیخ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے اس کی وجہ سے، بہت اچھا بیان کرتا ہے اس کی وجہ سے، بہت مسئلے بہت یاد ہیں اس کی وجہ سے. کوئی ایسی بات ہو تو اوصاف سے ہوئی ہو. اوصاف سے قطع نظر ایک اس سے مناسبت ہو جانی چاہیے. کہ واسطہ بنا لیا اللہ پاک کا، اس کو ہم نے واسطہ بنا لیا ہے. وہ جانے پھوٹی ہوئی قسمت ہو یا بنی ہوئی قسمت ہو، کیا کر سکتے. بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے بردوں کو. یہ پڑھ لوں، وہ بھی پڑھ لوں، وہ بھی پڑھ لوں، وہ بھی پڑھ لوں. یہ راستہ نہیں آگے جانے کا. شیخ بولے تو پڑھنا، ورنہ نہیں. بعض مرتبہ بڑی کتابوں کے پڑھ لینے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ کے خراب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ کے بھی خراب ہو جاتا ہے. اور ایک عجیب بات یہ دیکھیے کہ جس علم کی وجہ سے یا جس عمل کی وجہ سے
عجب آ رہا ہو اور کبر آ رہا ہو، اللہ پاک کی محبت کا تقاضا، اللہ پاک کی شفقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس سے محروم کر کے مبتلا گناہ کر دیتے ہیں. ابتلا بالذنوب کا واقعہ ایسے آدمی کے ساتھ بہت پیش آ جاتا ہے. زیادہ اچھا عمل کر کے بہت خوش ہو رہے ہیں اور دوسرے کی بدعملی کی تحقیر دل میں آ رہی ہے. دیکھو کیا حالت ہے. اچھا بیٹا لو، کیونکہ نیک عمل کر کے عجب میں مبتلا ہونا، برا عمل کر کے تواضع میں رہنا اس سے زیادہ افضل ہے. وہ اتنا برا ہو، اسے افضل تو نہیں بول سکتے، یعنی کم ہے وہ چیز. اس لیے کہتے ہیں کہ اسے رہتا ہے تو گندگی میں پڑا رہے. بعض لوگ جو گندگی سے نہیں نکلتے اس کے بہت سے سیکریٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے، یا گندگی میں نہیں تو گندگی میں پڑ جاتے ہیں، اس کی پہلے یہ بھی ہو جاتی ہے، مبتلا کر دیے جاتے ہیں. آج بھی آ رہی نہیں، وجود جا رہا نہیں، تکبر جا رہا نہیں، تو یہ گناہ کرتے رہے بیٹا. تم اب گناہ کرنے والا کیا اندر سے تو اس کا دل، بل انسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی تو اپنے نفس کو خوب جانتا ہے میں تو فلاں ہوں. کیا تکبر کرے گا، کیا وجود کرے گا. اس زمانے میں اجازت جو ہے بہت جلدی دے دی جاتی ہے. مزاجیں ہیں الگ الگ مزاج لوگوں کے. کوئی اجازت دینے کا یاد نہیں ہوتا، کوئی بہت جلدی دینے کا بھائی تم کو مزاج بنا دیا، تم کو خلیفہ بنا دیا. بعض لوگ اصولی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شرط پر پورا اتر رہا ہے تو اسے دو ورنہ مت دو. بعض لوگ احتیاط پر ہوتے ہیں کہ شرط پہ تو اتر رہا مگر کچھ بھروسہ نہیں اس کا تو چھوڑے رہتے ہیں. بعض لوگ اس پہ ہوتے ہیں کہ اجازت دے دو کام کرے گا آگے بڑھے گا، نہیں بس نہیں کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا. کیا کرنے کا ہے؟ اجازت دینے سے کیا کچھ پیسے تھوڑی ملتے، وظیفہ تھوڑی جاری ہوتا ہے. ایسی جگہ پر جہاں اجازت بہت جلدی مل جاتی ہو وہاں مجاز کا کام بہت بڑھ جاتا ہے. اس کو اپنی کمزوری جان کر پہچان کر محنت میں لگ جانا پیش نظر ہوتا ہے. ان کی اجازت دینے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے، بہت سے اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ خلجانی نہ رہے کہ اب میں ذرا ذکر کروں، فکر کروں، مراقبہ کروں، کچھ اصول پر رہوں، یہ کروں وہ کروں، اس کے بعد اجازت مل جائے گی، اس کے بعد میں لوگوں کو مدد کر سکوں گا، میں بزرگ ہو جاؤں گا. شیخ کیا کرتا ہے کہ دماغ ہٹانے کے لیے بولتا ہے جب تو پہلے سے مجاز ہے بس. تو اجازت سے کام یہ نہیں ہو جاتا. ہے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے. کبھی 20 سال کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، کبھی 25 سال کے بعد قدر ہوتی ہے، کبھی 50 سال کے بعد ہوتی ہے. اجازت کیا چیز تھی، کیوں دی گئی تھی؟ اجازت نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ بنیادی طور پر اس کو روحانیت کی لائن میں. اجازت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت مولانا الحق صاحب نے ایک صاحب کو اجازت دی. دوسرے دوست نے کہا مٹھائی کھلاؤ یار مبارک. تو ارے یار میں کہاں، میں تو اس کا مستحق تھوڑے تھا. کبھی کبھی شیخ سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے کہ غلطی سے اجازت دیتی ہے. مولانا الحق صاحب تھے، ان کے کان پہ پڑ گئی. اچھا بھائی شیخ سے غلطی ہو گئی، اجازت آپ کی واپس.
مگر واپس لینا شیخ کا اجازت کو بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر تنویر صاحب فرماتے ہیں کہ اجازت واپس لینے کی صورت میں خاتمہ ایمان پر ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے. مگر شیخ مجبور ہو گیا تو لے بھی لیتا ہے. اس کا حالات بالکل مناسب نہیں. تو ذہن کو فارغ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ محنت کرنی چاہیے, جدوجہد کرنی چاہیے, سلوک میں قدم آگے بڑھانا چاہیے, علم کے لین سے بھی عمل کے لین سے بھی اپنی کمزوریوں کو درست کرنا چاہیے, اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے, اپنے شیخ سے رابطے کو بڑھانا چاہیے. اجازت ملنے کے بعد رابطے کی ضرورت نہیں تو گیا کام سے. بعض مرتبہ لوگ قیاس کر لیتے ہیں دوسروں پر. قیاس کبھی نہیں کرنا, ہر ایک کے حالات الگ رہتے ہیں. سوچ کے نہیں بول رہا ہوں یہ بات ہے. خود آ رہے ہیں تو بول رہا ہوں تو اس لیے کسی نہ کسی کام کی ضرور ہے, نہیں تو کیوں آ رہے ہیں. ہاں 10:15 بجے ہے. سوادش تک کھینچ لیتے ہیں, نہیں تو سر کم وقت بھاگ جائیں گے, نوازنے پڑیں گے تھوڑے دیر. کھینچ لیتے تو مگر بیٹھے رہو, ضروری نہیں بیان نہیں کریں. کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ذکر کرانا چھوڑ دیا, آپ نے ذکر کرا دیا کریں تھوڑا بہت. ہمارے اکابر جو ہے اجتماعی ذکر کو پسند نہیں کرتے ہیں. بعض اکابر کہتے ہیں کہ تھوڑا ذوق پیدا کرنے کے لیے, تھوڑا لگانے کے لیے, عادت بنانے کے لیے کرا دیا جائے کبھی کبھی. اس لیے شروع کر دیا تھا میں نے, لیکن پھر طبیعت چلتی نہیں ہے. گناہ میں ابتلا جو ہوتا ہے اس سے آدمی کو یہ خیال ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ سلسلے سلوک ختم ہو گیا, گناہ میں لگے, اصلاح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ سلوک اب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وقت کر کے دے گا, اب سلوک ختم ہو گیا. اور یہ فیلنگ اگر آ گئی تو شیطان کوئی بڑی کامیابی ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر یہ مایوسی پہ ڈال دے گا اور قطع تعلق پہ ڈال دیتا ہے. مایوسی پہ ڈال دیتا ہے, قطع تعلق پہ ڈال دیتا ہے. کیا ہے کچھ نہیں. حالانکہ سلوک تو جاری ہی رہتا ہے, سلوک کے ختم ہونے والی چیز ہوتی نہیں. بعض لوگوں کو تجدید بیعت کا خیال ہوتا ہے, میرے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, میں بیعت پھر نہیں کروں.
تجدید بیت کوئی چیز نہیں، بیت میں تجدید نہیں ہوا کرتی، پرانی بیت ہی چلتی رہتی ہے. یہ درمیان میں عارض ہے جو اس کو اپنے بدعملیوں کی کثرت کی وجہ سے، عبائر کی وجہ سے محسوس ہونے لگتا ہے ایسا کہ میں تو یہ کر دیا، میرا تو کچھ باقی رہا ہی نہیں، معاہدہ جو ہوا تھا شخص پھر کرو. اور شیخ پہ اگر دباؤ ڈالیں کہ نہیں میرے کو تسلی اسی سے ہوگی پھر بیٹھ کرو، تب یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے دونوں میں شیخ کون ہے. پھر جو مجبور کر رہا ہے کہ ایسا کرو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی میں مرید تو شیخ کو جیسا بولے میں ویسا کرتا ہوں. تھانوی سے کوئی خاص ذکر کو پوچھتا کہ میں یہ ذکر کر لیا کروں اور ناراض ہو جاتے تھے. بھائی تو کون تجویز کرنے والا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تیرے کام تو پوچھنا ہے کہ میں کیا کروں، یہ تھوڑی کہ میں یہ کروں کیا. سب جگہ یہ حکم نہیں ہے سب کے ساتھ. اطلاع کا اہتمام، اپنے حالات کی اطلاع کا اہتمام، اور عمل ہونے کی صورت میں بھی اطلاع، نہیں ہونے کی صورت میں بھی اطلاع. کم از کم اپنے حالات ہی بتاتا رہے کہ میرے حالات تو کچھ بھی نہیں ایسے ہی ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہلا بھیجا کہ بھائی اس کا خط نہیں آیا. حاجی صاحب تو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، حاجی گنگوی جموں میں تھے انڈیا میں. کہلا بھیجا کہ صاحب اس کے بہت دن سے خط نہیں آیا، کوئی اطلاع نہیں آئی. تو حضرت گنگوئی نے خط لکھا کہ حضرت میں اپنے حالات کی کیا اطلاع دوں. اطلاع تو وہ آدمی دے جس کے کوئی حالات ہوں، جس کے کوئی حالات ہی نہیں ہے تو وہ کیا اطلاع دے اپنی. میں سوچا تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی تعریف کرتا ہے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی برائی کرتا ہے تو برا نہیں لگتا. جب حضرت کو اطلاع پہنچی تو حضرت نے لکھا کہ مبارک ہو توحید افعالی، توحید افعالی کا کمال مبارک ہو، یہ لکھا جواب میں حضرت حاجی صاحب نے. وہ اس کو حال ہی نہیں سمجھ رہے تھے کچھ، اور وہ نہ صرف حال بلکہ مقام بتا رہے تھے اس کا کہ تم کو توحید افعالی کا مقام مل گیا. فاعل اللہ کو دیکھنا، کوئی تعریف کر رہا ہے تو بھی، ان کو مذمت کر رہا ہے تو بھی. نظر میں مخلوق ہے ہی رہی نہیں، یہ باطل ہے، اسے کیا تعریف کی توقع آپ کریں گے، کیا مذمت کی، اس کا کرنا کیا نہیں کرنا کیا، کچھ بھی نہیں کریں گے. نظر میں مخلوق ہٹ گئی نظر سے، توحید افعالی ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ توحید افعالی کا ہے حصہ. اور اپنی کمزوری کی اطلاع اور خوبی کی اطلاع دونوں دینا چاہیے. جو کام ہوتا ہے وہ بھی، جو کام نہیں ہوتا وہ بھی. اور کسی کو اطلاع دینے کے لیے مقرر کر لینا اپنے حالات کی، اور اس سے تعلیم لے کے عمل کرتے رہنا، یہ فرض عین ہے. اور یہ
امداد الفتاوا میں فتوے کی کتاب میں لکھا ہے تھانوی نے، واز کے اندر نہیں ہے، نصیحت کی بات نہیں ہے، مسئلے کی بات ہے. اس لیے کہ جس آدمی نے اپنے ایمان کا اور اعمال کا کسی کو نگران اور مشیر نہیں بنایا قابل اعتبار حالت میں نہیں رہ سکتا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. کبھی بھی شیطان مار لے گا اس کو، علم سے بھی مار لے گا، عمل سے بھی مار لے گا. بیعت ہونا تو فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے، لیکن کسی کو اپنا مشیر بنانا، استاد بنا لینا، اس معاملے میں نگران بنا لینا قابل اعتماد آدمی کو، یہ فرائض میں سے ہے. جو فرض کا موقف علیہ ہوتا ہے وہ فرض ہے. دین پر چلنا فرض ہے، ظاہر سے بھی، ظاہر کے دین پر بھی، باطن کے دین پر بھی. اور یہ فرض اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا. اصلاً جیسے وضو کرنا فرض ہے اس وجہ سے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو بغیر کسی کو نگران بنائے ہوئے کہ چیز قابو میں آتی نہیں، اس لیے وہ فرض ہو جاتا ہے. اس کو فرض لغیرہ ہی، واجب لغیرہ ہی کہتے ہیں فقہاء کی اصطلاح میں. جو چیز فرض لغیرہ ہی ہوتی ہے وہ مقاصد میں سے نہیں ہوتی. وہ اعمال میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ وسیلے مقاصد ہوتے ہیں. غیر اعمال غیر مقصودہ کہتے ہیں. وضو عمل مقصودہ نہیں ہے فرض ہونے میں. اعمال غیر مقصودہ کی نظر نہیں ہوتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام ہو گیا، میں پاس ہو گیا، یا میری ڈیل مکمل ہو گئی، یا میرا کالج کا کام صحیح ہو گیا تو میں 20 وضو کروں گا. میرا کام بن گیا تو 50 وضو کروں گا اور پہ بیٹھ کے. نظر نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ بنا کہ مقاصد میں سے نہیں ہے، نہیں تو ہو سکتی تھی. عمرے کی نظر مان لو ہو جائے گی، نماز کی مان لو ہو جائے گی، روزے کی مان لو ہو جائے گی، اعتکاف کی مان لو ہو جائے گی، وضو کی مان لو نہیں ہوگی، غسل کی مان لو نہیں ہوگی. ان کو ایسی چیزوں کو واجب لغیرہ ہی کہتے ہیں. تقلید بھی واجب لغیرہ ہی ہے. کسی امام کی تقلید کے بغیر دین پر چل ہی نہیں سکتے. جو کسی کی تقلید نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ حکم لگا دے سکتے ہیں کہ یہ دین پر عمل کرنے والا بندہ نہیں ہوتا. اگر میں کسی امام کو نہیں مانتا سمجھ لو بے دین ہے. اس کا بے دین ہونا کنفرم ہے. نہیں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں بس. ایک یہ کہ کسی جگہ پر ضرورت پڑنے پر آپ نے مسئلہ یہ جواب دیا، وہ ایک الگ چیز ہے. باقی جو عام لوگ بولتے ہیں بھائی ہم کو یہ امام وہ امام کچھ نہیں معلوم، ہم تو بس اللہ رسول کو مانتے ہیں، جو ان کی بات ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بے دین ہے پکا. اللہ رسول کی بات کی جو تشریح اور جو اس سے مسئلہ جو نکلتا ہے اس میں آپ کس کی تحقیق کو بھروسہ کرتے ہیں؟ جب تک یہ طے نہیں ہے تو کیسے عمل کریں گے اللہ رسول کی بات پہ؟ تو دین پہ چلنا اصل ہے، لیکن دین پہ چلا نہیں جا سکتا بغیر تقلید کے. اس لیے تقلید کسی امام کی واجب ہے، اس کو واجب کہتے ہیں. اور تقلید شخصی کسی ایک امام کی، یعنی کہ چاروں میں سے دیوار کے اوپر بیٹھے ہیں، دیوار کی بلی کی ویسا ادھر کودوں یا ادھر کودوں. موقع مل گیا امام شافعی کے گود میں، موقع مل گیا امام مالک کے گود میں، موقع مل گیا امام حنیفہ کے گود میں، موقع مل گیا امام احمد کے گود میں. تاکہ یہ بھی لوگوں کو الزام نہ رہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا. یہ بھی ہے کہ جو میرا نیکسٹ اصل امام ہے میرا، اس کو بھی میں فالو کر لوں. 5واں ایسا آدمی جو کبھی کسی امام کی کبھی کسی امام کی طرف جاتا ہے، اس کا اصل امام اس کا نفس ہے. جدھر اس کو ہلکا لگتا ہے، طبیعت لگتی ہے، ادھر جاتا ہے. وہ تو بلی دیوار پہ کی بلی ہو. وقت ہو گیا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والسمم والبكم والجنون والجذع وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرذل العمر ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألكم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل جزء والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.